السلام علیکم. میرا نہیں خیال تھا میں اس پہ کوئی رائے دوں، کیونکہ اس کے اوپر حتمی رائے جو تھی وہ سید طلعت حسین صاحب نے دے دی تھی، اور وہ بڑے کمال کی چیز ہے. اور وہ ان کے اس کے اوپر جو ولاگ آیا عید کے اگلے روز، وہ سننے والا ہے. مطلب انہوں نے پوری انصاف کر دیا موضوع کے ساتھ. لیکن اس کا ایک پہلو جو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، اور وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. وہ میں نے کہا کہ چلے، میں چونکہ بے احتیاط سا آدمی ہوں. دیکھیے، ابھی جہاز کو گرے ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے تو پی آئی اے کے CEO صاحب نے آ کے پریس کانفرنس میں فرما دیا کہ طیارہ فٹ تھا. یعنی ابھی کوئی ہوئی نہیں، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، انیشیل انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی. یار ابھی تو آپ نے ڈیڈ باڈیز بھی حوالے نہیں کی نا لاحقین کے. ابھی تو ان کے DNA ٹیسٹ ہونے ہیں. ابھی تو آپ نے کوئی کوآرڈینیشن فوکل پرسن ہی اپوائنٹ نہیں کیا جس سے کوئی رابطہ کیا جا سکے. اور آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کے، بلکہ پاکستان کے ایک نامور بیوروکریٹ جو ہیں، ایک شیر دل صاحب کے صاحبزادے خالد شیر دل جو ہیں، وہ بھی اس کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. اربن یونٹ ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور وہ ورلڈ بینک کی کوئی میٹنگ تھی، اس کے لیے وہ کراچی گئے تھے. وہ اگر ان کو ڈیڈ باڈی لینے کے لیے 5 دن لگ گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عام عوام الناس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اور ظفر مرزا جو کہ ایڈوائزر ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اس کے بارے میں دیر از نو ورڈ اباؤٹ دیٹ. بچے والا آدمی، یہ تیری ذمہ داری ہے، تم نے کرنا تھا، یہ وفاق نے کرنا تھا، کیونکہ وفاقی اور صوبائی محکمے سارے شامل تھے اس کے اندر. اور تم ٹی وی پہ بیٹھ کے ندیم ملک کے ساتھ کہہ رہے ہو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت زیادتی ہے. اور تم نے زیادتی کے پائے کے لیے کرنا سارے ہی بیگم ہی دس دی ہے کہ تسی وزیر لگے ہوئے یا وزیر اعظم لگے ہوئے. ٹھیک، سب کو لوگوں نہیں بتانا ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر بھی کہنا ہوتا ہے بڑا ظلم ہو رہا بڑا. اور آپ نے ظلم روکنا تھا، یہ جو مس کنڈکٹ تھا یہ آپ کی ذمہ داری تھی. خیر، پھر اس کے بعد جو دما چوکڑی مچائی گئی ہے، اور جس طرح جھوٹی انفارمیشن لیک کی گئی ہیں حکومتی یوٹیوبر کو، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے پوری قوم کا ایک ذہن بنا دیا ہے کہ غلطی پائلٹ کی تھی. میری پائلٹ کے 2 کولیگ سے بات ہوئی، سجاد بل صاحب کے، اور وہ بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی تھا، بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچا تھا. وہ فنڈامنٹل مسٹیک نہیں کر سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. جی وہ ایک دفعہ آیا ہے اور اس نے ٹچ کیا، ٹچ کر کے طیارہ اوپر اڑ ہی نہیں سکتا، اٹھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لہذا ٹچ نہیں کیا. جب اس کا لینڈنگ گیئر پھنسا ہے تو لینڈنگ گیئر جب نہیں نکلتا، یا کاکپٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پائلٹ کو، یہ میں نے قطر ایئر ویز کے پائلٹ سے بات کیا، اس سے رہنمائی لیا، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے کہا کہ وہ آیا کیوں؟ کہتا جی جب آپ کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلتا نا تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن ایرر آ جاتا ہے، کہ گیئر تو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر گلاس کاکپٹ پہ اوپر شو نہیں ہو رہا ہوتا. تو لہٰذا SOP یہ ہے کہ پائلٹ فلائی کرتا ہوا لو لیول کے اوپر کنٹرول ٹاور کے سامنے سے گزرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، جو اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے نا کنٹرول ٹاور پہ، اسے کہتا ہے کہ نیکڈ آئی سے دیکھو کیا میرا کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسے کہے کہ کھلا ہوا ہے تو وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھلا ہوا تو وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. تو وہ جو آیا ہے نا اس کے اوپر، اس نے بیسیکلی وہ جو کنٹرول ٹاور ہے اس سے یہ پوچھا کہ یار کھلا ہے میرا کہ نہیں کھلا، واقعی نہیں کھلا؟ تو اس نے کہا نہیں کھلا. تو اب اس نے جو لوپ بنانا تھا، لوپ بنا کے بعد اس نے واپس آنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو جس فیض والا جب ATR تباہ ہوا تھا تو اس وقت یہ بات کہیں آئی تھی، پھر دبا دی گئی تھی کہ جب گلگت سے وہ ٹیک آف کرنے لگا تھا اسلام آباد کے لیے، تو اس وقت بھی اس طیارے کے ایک انجن کے اندر خرابی تھی. ٹھیک ہے، اور اصرار کر کے ان کو اڑوا دیا گیا کہ نہیں آپ لے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب دوران فلائٹ دوسرا جو تھا انجن وہ جواب دے گیا، ایک پہلے ہی جواب دیا ہوا تھا، لہذا طیارہ کلٹی ہو گیا. یہاں پہ بھی صورتحال یہی تھی، کیونکہ یہاں پہ سے روانہ ہونے سے پہلے جو سواریوں نے اپنے اب تو الواحقین ہی کہیں گے لیکن اس وقت رشتہ دار تھے،
ان کو بتایا کہ طیارے کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے، وہ اس کی ابھی وہ خرابی دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھی چلتے ہوئے وہ انجن جو تھا وہ بقول اس کے کلیگ کے کہ وہ ایک انجن پہ طیارہ لے کے گئے، اور وہ جو ایک انجن تھا اس نے وہاں پہ جا کے جواب دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو ان کی دوسری یا تیسری میٹنگ تھی کابینہ کی، انہوں نے 8 ارب روپے، جب $1 122 روپے کا تھا، وہ جاری کیے تھے. مجھے نہیں پتا چل رہا کہ وہ 8 ارب کہاں گئے، نہ وہ پی آئی اے کے اکاؤنٹس میں شو ہو رہے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی خبر ہے. یہ تو $1 دیتے ہوئے سیلفی بنواتے ہیں یہ والے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے معاف کرنا تھا اگر وہ پی آئی اے کو پیسے ملے ہوتے؟ پھر اس کے بعد پی آئی اے کے انجینئرنگ سٹاف کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ہم نے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے روتے ہوئے کہ پرزے منگوا دیں، پرزے منگوا دیں، پرزے نہیں منگوا کے دیے جا رہے. تو وہ پھر 8 ارب روپیہ گیا کہاں پہ، جس پہ پوری اور یہ 12 طیارے ہیں 320 اور ایئر بس 320 جو ہے وہ فلائی بائی وائر طیارہ ہے، ہائیبرڈ ہے، گلاس کارپیٹ نہیں ہے، وہ میٹر شیٹر ہی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. لیکن اب بھی یہ ڈارلنگ ہے دنیا کے اندر جو چھوٹے ڈیسٹینیشن میں چلنے والے پائلٹس جو ہیں ان کی، کیونکہ انتہائی جسے کہنا چاہیے پائلٹ فرینڈلی طیارہ ہے. اور پھر چونکہ اس کی پاپولیشن بہت زیادہ، سب سے زیادہ یہ بکا ہے، سب سے زیادہ تیار ہو کے بکا ہے، تو اس کے پائلٹس بھی بہت زیادہ. اور الحمدللہ آپ دیکھیں معاملے کو پہلے خراب کیا گیا، پھر اپنے یوٹیوبر کی ایک پوری فوج ظفر موج کے پٹے کھول دیے گئے، انہوں نے بک بک کرنا شروع کیا. اور پھر فائنلی جب بنی ہے اس کی انکوائری کمیٹی، اس میں ایویشن کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ڈالا گیا. اس کے اندر ہم نے ایئر فورس کے ایکسپرٹ ڈالے ہیں جن کا ایویشن سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. ایویشن کی پالیسیز دوسری ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس خون خاک نشیدہ کو رزق خاک کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں اور کتنے جھلے سے کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے خلاف بولنا منع، کیونکہ وہ جو سی ای او صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کے بھائی ہوتے ہیں، اور ان کو لگایا ہی یہاں پہ اس لیے گیا تھا کہ ہم کوشش کرنے کے باوجود، وہ جو سسٹم بند کرنے کے باوجود بھی ان کو نہیں جتا سکے تھے. تو اس لیے کمپنسیشن یہ کی گئی کہ ان کے بھائی صاحب کو ادھر اکوموڈیٹ کر لیا جائے. تو اس لیے ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو پائلٹ کا باپ رویا ہے، چیخا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح تم نے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک، پتہ نہیں اب ہم کیا کہیں اس کے اوپر. اور پائلٹ کے والد کی گفتگو سن کے میں تو سٹن ہوں، میری تو عید ہی خراب رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ اس کو بھی کوئی شرم نہیں آتی، وہ جو برطانیہ سے ہمیں جہیز میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاس بیٹھا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے فزیکلی ڈریگ کر کے لے جا رہا ہے میڈیا کے سامنے سے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے. پتہ نہیں، شاید اس کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. طارق القادری جیسا آئے تو اس کو جہاز سے اتار کے نیچے لے آئے، لوگوں کے جا کے منہ بند کرے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. تو کس بات پہ ذمہ داری لیتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو ایویشن میں کام کرتا ہے، تو ایویشن کا منسٹر ہے، تو کون ہے؟ تیری تو پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. مطلب بندہ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے سوچتا ہی نہیں ہے. جا ماما وہاں پہ بیچ، جو ام الخبائث کی تم نے بہت بڑی دکان کھول لی ہے، جا وہ بیچا کر اور اپنے کام نکلوایا کر، لوگوں کو بوتلیں پہنچوا کے یہاں پہ آ گیا میرا ملک تباہ اور گندا کرنے کے لیے. دل بہت اداس ہے. اور جس گھٹیا اور ہلکے اور ذلیل طریقے سے ان لوگوں کو خون کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے اور جو ہے وہ غصہ ہے. ٹھیک، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سفر کریں گے، ان کی نالائکی نہیلیوں کی وجہ سے. یہ سوچ کے خون دل کے آنسو ہوتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.